دنیا کو جگا کے دم لیں گے، جینا ہے تو عزت سے جی لیں گے، ورنہ پھر جام شہادت پی لیں گے۔ وقت ترمیمی بل نہیں بلکہ وقت ترمیمی قانون 2025 کی مخالفت میں تحریک تحفظ اوقاف کی جانب سے 30ویں تاریخ کو کشن گنج میں ایک عظیم الشان جلسے کو کامیاب بنانے کے تعلق سے ٹھاکر گنج کے آج کے اس دعوتی جلسے میں موجود اس حلقے کے بہتر قابل فخر MLA جناب بھائی سعود عالم صاحب، بھائی جناب مشتاق صاحب پورو پرمکھ، جناب بھائی فیاض عالم صاحب نمائندہ چیئرمین ضلع پریشد کشن گنج، بھائی جناب حیبر صاحب، میری پارٹی سے تعلق رکھنے والے بھائی جناب غلام حسنین صاحب، بھائی صاحب الدین صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب، ایک عالم دین اور اچھے سیاستدان جناب بھائی مفتی اطہر جاوید قاسمی صاحب، کشن گنج سے تشریف فرما بھائی جناب اسحاق عالم صاحب، بھائی نسیم اختر صاحب، یہاں کے پرمکھ حضرات صدام بھائی، سجاد بھائی، غلام محی الدین صاحب، برادر غنی بھائی، بھائی شہاب الدین صاحب، فیضان بابو، انقلاب فاؤنڈیشن کے سبھی ذمہ دار ساتھیوں، عزیزی ناصف ناظر بابو، ٹونی بابو، راہل بابو اور آج کی نظامت کر رہے کلو بابو، اور یہاں پر موجود راجد کے، کانگریس کے، MIM کے اور دیگر سیکولر پارٹیوں کے سبھی ذمہ دار لیڈر، یہاں پر موجود دیوبندی، بریلی، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، مختلف مسالک کے معزز علماء کرام، میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین کشن گنج میں ایک تاریخی قافلہ روانہ ہوا ہے۔ آج سے پہلے بھی چاہے NRC کا معاملہ ہو، طلاق بل کا معاملہ ہو، یا ملک میں جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے تو سیمانچل کے لوگوں نے ضرور آواز اٹھائی ہے، لیکن سب لوگ اس طرح مل جل کر آواز اٹھاتے ہوں گے۔ شاید یہ پہلا موقع ہے کہ آج کوئی دیوبندی باقی نہیں ہے، کوئی بریلی باقی نہیں ہے، بلکہ کانگریس اور راجد میں یکسانیت ہو سکتی ہے۔ MIM سے اس کی دوری تھی، لیکن آج سب لوگوں نے گلے مل کر اس کالے قانون کے خلاف لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے نصیحت کی تھی اور آج ہم نے اس کی نصیحت پر عمل کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ قرآن نے ہمیں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے مت کرو۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ آج جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ کسی کا ذات اور مسلک پوچھ کر نہیں آ رہی ہے، بلکہ فرقہ پرستوں نے جب بھی کسی کی داڑھی نوچی ہے، کسی کی ٹوپی اٹھائی ہے، تو اس کو کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا سمجھ کر کیا گیا۔ اس لیے اگر پرندوں کے جھنڈ پر اگر کوئی شکاری جال پھینکتا ہے، ہر پرندہ اگر تنہا اس سے نکلنا چاہے گا تو تنہائی کی کوششوں میں اور الجھ جائے گا، اور سب پرندہ اگر مل گیا تو شکاری کے جال کو لے کر بھی اڑ سکتا ہے۔ اس لیے آج میں کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اے علماء کرام، اے سیاسی پارٹی کے ذمہ داروں، تم نے اپنے آپس میں نا اتفاقی کر کے اس قوم کے اور نسل کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ہمیں مت بڑھاؤ، ہمارے لڑنے کے نتیجے میں دنیا ہم پر ہنستی نہیں ہے، دنیا بلکہ اپنے جوتے کے ٹھوکروں پر رکھتی ہے۔ ہمیں امید ہی نہیں، پختہ اعتماد ہے۔ میں ٹھاکر گڑھ کی سرزمین میں کہہ رہا ہوں، پانڈووں کی سرزمین نہیں ہے، گنگا جمنی تہذیب کی سرزمین نہیں ہے۔ کیا آج مٹھی بھر فرقہ پرست، مٹھی بھر دنگائی، مٹھی بھر گوڈسے کے ماننے والے لوگ اس ملک کے مسلمانوں کو اور دلتوں کو پرتارت کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میں انہیں باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ رام کا نام لے کر رام کے چرت کا ہنن کرنے والوں سن لو کہ
کہ ہندوستان میں اب بھی گاندھی اور مولانا آزاد کی محبت باقی ہے. تم ہزار لڑ لو لیکن ہندو اور مسلمانوں کی محبت کو تمہارا اگلا بھی ختم نہیں کر سکتا. معلوم ہونا چاہیے اس کالے قانون کے خلاف میں 288 لوگ حمایت میں ووٹ دیا کہ کالا قانون بننا چاہیے. لیکن آج بھی ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں میں محبت باقی ہے کہ 232 لوگوں نے کہا یہ کالا قانون نہیں بننا چاہیے. اے عقل کے اندھو آنکھیں کھول کر دیکھو, 24 ہی مسلمان پارلیمنٹ میں تھا لیکن 232 ووٹ جو اگر ملا ہے اس بل کی مخالفت میں, اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ہندو بھائی بھی کرنے سے کندھا ملا کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آج گنتی کی وجہ سے مودی کو حکومت مل گئی ہے.